سنیے سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب۔ انسان نے اب اپنے رب سے التجا کی، صراط الذین انعمت علیہم الہ العالمین، وہ صراط مستقیم عطا کر، وہ سیدھا راستہ عطا کر کہ جو تو نے اپنے انعام یافتہ بندوں کو دیا۔ الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جو تیرے انعام یافتہ بندے تھے، مجھے وہی راستہ عطا کر۔ قرآن کریم سے میں نے پوچھا انعام حاصل کرنے والے کتنے ہیں؟ قرآن کریم نے بتایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار طبقے بیان کیے ہیں قرآن کریم نے، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ پہلا طبقہ نبوت کا، دوسرا طبقہ صداقت کا، تیسرا طبقہ شہادت کا، چوتھا طبقہ اطاعت کا، چوتھا طبقہ اطاعت کا، اللہ سے انعام حاصل کرنے والا۔ پہلا طبقہ نبوت کا، نبوت کے بعد صداقت، صداقت کے بعد شہادت، شہادت کے بعد، یہ ذہن میں رکھنا، بہت ایمان تازہ ہوگا۔ رب العالمین نے سب سے پہلا انعام دیا نبیوں کو، اور نبیوں میں سب سے زیادہ نوازا اپنے محبوب امام الانبیاء کو۔ میں کہا کرتا ہوں کسی کو یوں دیا، کسی کو یوں دیا، کسی کو یوں دیا، لیکن اپنے محبوب کو تو یوں دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انعام دیا کہ تخت ہواؤں پہ اڑتا نظر آتا ہے، تخت ہواؤں پہ اڑتا نظر آتا ہے، لیکن آسمانوں کے نیچے نیچے۔ یہ انعام بھی بہت بڑا ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے کہ تخت سلیمانی ہوا کے دوش پہ نظر آتا ہے، لیکن ہوا کے نیچے نیچے۔ اپنے محبوب کو انعام دیا کہ اس کا محبوب جوتوں سمیت آسمان کیا ہوتے ہیں عرش بری کے اوپر نظر آتا ہے۔ اپنے محبوب کو انعام عطا فرمایا، انگلی اٹھائی تو چاند ٹکڑے ہو گیا، انگلی اٹھائی تو چاند ٹکڑے ہو گیا، لب ہلائے تو وہی کے پھول جھڑنے لگے، ہاں کہا تو حلال ہو گیا، نہیں کہا تو حرام ہو گیا، مسکرا دیے تو جنت کو جوانی مل گئی، غصے میں آئے تو جہنم کو جولانی مل گئی، قدم بڑھائے تو عرش بری پہ پہنچے، جہاں نوریوں کے سردار کے پر جلتے ہیں وہاں انسانوں کے سردار کے قدم بڑھتے ہیں۔ عبد المجید شاہ صاحب ندیم عازم اعلیٰ مجلس تحفظ حقوق السنت، نعرہ تکبیر۔ سب سے بڑے نوری کے پر جلتے ہیں، سب سے بڑے نوری کے پر جلتے ہیں، اب وہاں سب سے بڑے انسان کامل کے قدم بڑھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ انعام عطا کیا کہ انہیں حسن و جمال ایسا بخشا کہ مصر کی نسوانیت حسن یوسفی کو دیکھتی ہے تو حواس کھو بیٹھتی ہے۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں، میرے الفاظ سمجھیں گے آپ تو پھر بات بنے گی۔ حضرت یوسف کو وہ حسن عطا کیا کہ مصر کی نسوانیت، مصر کی دوشیزگی جب یوسف کو دیکھتی ہے تو حواس کھو بیٹھتی ہے۔ یوسف کو دیکھنے والیوں نے حواس کھو دیے، لیکن محبوب کو وہ جمال عطا کیا کہ محمد کو دیکھنے والوں نے تو حواس پا لیے۔ یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹوا دیں، ایمان نہیں لائیں،
قطعنا ایدیہن، یوسف کو دیکھنے والیوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے، ایمان نہیں لائیں، قسمیں کھا کھا کے کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا، اللہ کی قسم یہ بشر نہیں ہو سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت بڑا نوری معلوم ہوتا ہے، نوری۔ یوسف کو دیکھنے والیوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے، ایمان نہیں لائیں، لیکن رحمت للعالمین کے جمال جہاں آرا کو دیکھنے والے پہلے ایمان لائے پھر گلے کٹوا دیے۔ ہاتھ کیا ہوتے ہیں؟ پہلے ایمان لائے پھر گلے کٹوا دیے۔ اس نے یوسف کو دیکھنے والیاں تو انگلیاں کٹوا دیتی ہیں، ایمان نہیں لاتی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو وہ حسن عطا کیا کہ دیکھنے والے پہلے ایمان لاتے ہیں پھر گلے کٹوا دیتے۔ سب سے پہلا انعام ملا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبوت کے بعد قرآن نے نمبر دیا ہے صداقت کو، اور نبی کے بعد صداقت کا تاجدار ابو بکر صدیق، انبیاء کے بعد صداقت کا تاجدار کون بھائی؟ صدیق اکبر، جس کو خود حضور نے اس امت کا امام بنایا، جس کو خود حضور نے اپنی حیات طیبہ میں مصلی پر کھڑا کیا، جس نے اپنے قائد کی حیات طیبہ میں اس امت کو 17 نمازیں پڑھائیں، اور جس کی قیادت میں اس امت نے جھوٹے نبیوں کو پیوند زمیں کیا۔ ماشاء اللہ، ہاں یہی تو بڑے ہو کر باطل کے سینے داغ دیں گے، یہی کہہ کر یہ میرا سرمایہ ہے، یہی تو میرا اسلحہ ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ جواب دیجئے گا۔ صدیق کہہ کر اتنا انسیوں کذاب مٹایا کس نے؟ صدیق، ایسی ضرب لگائیے کہ یہ آواز ابھی ابھی مدینہ جا گونجے۔ اتنا انسیوں کذاب مٹایا کس نے؟ زور ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے؟ فارس و روم کو مٹی میں ملایا کس نے؟ اور کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے؟ ثانی اثنین ہے، اللہ کا شہدائی ہے، جا کے بھی پہلو محمد میں جگہ پائی ہے۔ یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو، ورنہ لازم ہے کہ قرآن سے انکار کرو۔ جو صدیق کا نہیں بنے گا پشاور والوں، قرآن اس کا نہیں بنے گا۔ جو صدیق سے دور ہو جائے گا قرآن اس سے دور، پھر کسے کہانیوں پہ گزارا کرے، پھر لوہے مرثیوں پہ گزارا کرے، پھر قصیدوں پہ گزارا کرے، پھر من گھڑت روایتوں پہ گزارا کرے۔ قرآن اس کے قریب نہیں آئے گا جو صدیق سے دور ہوگا، جس کے سینے میں ابو بکر کی محبت کے چراغ روشن ہوں گے، قرآن وہیں ڈیرے لگا لے گا۔ نبی کے بعد صداقت کا تاجدار کون؟ صدیق۔ صداقت کے بعد نمبر دیا قرآن کریم نے شہادت کو، اور فاروق اعظم شہید، عثمان ذو النورین شہید، علی المرتضی شہید۔ فاروق اعظم حضرت عثمان کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی؟ مولوی مت بولے نا، یہ میرے پڑھے لکھے دوست بولے نا ذرا، کس تاریخ کو حضرت عثمان کی شہادت ہوئی؟ 18 سن۔ پکڑے گئے کہ نہ پکڑے گئے؟ یہ اس لیے ہم نے بنائے ہیں، یہ اس لیے ہم نے محنت کی ہے کہ یہ خوبصورت بھی لگے، آپ کو خوبصورت نہ لگے تو آپ لگاتے نہیں، اس کے پیچھے جب آپ یہ اتار دیں گے تو یہ چپک جائیں گے۔ اس میں یہی لکھا ہے ہم نے 18 ذوالحجہ سن 33 ہجری،
جب آپ کو پتہ نہیں تو آپ کے بچوں کو کیسے پتہ ہوگا؟ بچوں کو یاد کرائیے، ان کو پھر انعام دیجیے. جو بچے یاد کر لیں ان کو انعام دیجیے. آپ کہیے بیٹا اگر یہ یاد کر کے سنا دو تو تجھے 10 روپے انعام دوں گا. اس کو بچپن میں یہ باتیں یاد کرا دو تاکہ زندگی کے اگلے سفر میں وہ منافقین کے مکر اور دجل کا شکار نہ ہونے پائے. اپنے بچوں کو یاد کرواؤ، بیٹا حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں، ان کے نام بتاؤ. ہاں آپ نے تو فرض کفایہ ادا کر دیا سب کا، لیکن یہ سب کو آنا چاہیے اور بچوں کو بھی آنا چاہیے. نبوت کے بعد صداقت کا تاجدار صدیق اکبر، شہادت کا تاجدار فاروق اعظم، شہادت کا تاجدار عثمان ذو النورین، شہادت کا تاجدار علی المرتضی. یہ 4 طبقے. اس کے بعد ہے اطاعت. ان کے نقش قدم پر چلنے والے خوش نصیب، ان کے نقش قدم پر چلنے والے خوش نصیب. وہ حسن ابن علی ہوں یا معاویہ بن ابی سفیان ہوں یا عمر بن عبد العزیز ہوں، یہ وہ خوش نصیب طبقے ہیں جن پہ اللہ کے انعامات کی بارش ہوئی. ہم نے اللہ سے یہی مانگا ہے کہ الہ العالمین ہمیں وہ راستہ عطا کر کہ جس پر تیرے انعام